آداب دوستوں، میری آپ کی اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے، کبھی اخبار کے ذریعے، کبھی ریڈیو کے ذریعے اور کبھی جو ہے وہ چینل کے ذریعے۔ اکثر ہم لوگ الگ الگ سبجیکٹ پہ جو ہے بات کرتے رہتے ہیں، لیکن جو سبجیکٹ جو میرے روح کی غذا ہے وہ جب مل جاتا ہے یا ایسے لوگوں کا ساتھ مل جاتا ہے تو یقیناً بہت مزہ آتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے اور ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ وہ آج بارہ بنکی کے مہمان ہیں۔ دیش کے بہت بڑے ناظم ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، اور اس وقت تو ان کی مقبولیت تو اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ ابرار کاشف بھائی، اتفاق سے آج ان کا بارہ بنکی آنا ہوا اور ملاقات ہوئی، اور باقی ابرار بھائی سے تھوڑی آپ خود ہی آپ روبرو ہو لیجیے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام اہلیان بارہ بنکی کو اور اس ویڈیو کو جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین، شائقین اور سننے والے سامعین حضرات ہیں، سب کو اپنا پیار، احترام اور سلام پیش کرتا ہوں۔ پرویز بھائی سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے 2 دن پہلے پرویز بھائی سے فون پہ کانٹیکٹ کر کے کہا کہ میں بارہ بنکی آ رہا ہوں، زید پور میں مشاعرہ ہونے جا رہا ہے اس سلسلے میں، اور 2 شعر اسی پس منظر میں، اسی حوالے سے 4 مصرے بلکہ یوں کہیں کہ یوں میں نے کہے ہیں پرویز صاحب کی نظر اور سلمان بھائی آپ کے لیے کہ میں سن رہا تھا دھڑکتے ہوئے دلوں کی صدا، میں سن رہا تھا دھڑکتے ہوئے دلوں کی صدا، چلے بھی آؤ کی آواز آ رہی تھی مجھے، اب جو آیا ہوں یہاں پر تو یہ ہوا محسوس کہ تیرے شہر کی مٹی بلا رہی تھی مجھے۔ ارے واہ واہ واہ، یقیناً بہت ہی خوبصورت شعر سنائے ہیں، اور ایسی ہستی ہیں کہ جہاں پہ جاتے ہیں وہ وہاں کی جو مٹی ہے وہ جو ہے خوش نصیب ہو جاتی ہے۔ خیر، اور بارہ بنکی کی مٹی میں اس بارے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اتنی زرخیز مٹی ہے کہ بارہ بنکی میں کبھی نفرت جو ہے وہ پنپ نہیں پاتی۔ اللہ کا شکر ہے یہاں کی ہماری جو گنگا جمنی تہذیب ہے، جو یہاں کی روایت ہے، اور کوئی اگر وہ بیج بوتا بھی ہے تو یہ مٹی اس کو اگل کے پھینک دیتی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے بارہ بنکی، اور خمار صاحب کی بھی سرزمین ہے، دیوا اور مہادیوا کی سرزمین بارہ بنکی۔ آپ تو اکثر یہاں آتے رہتے ہیں۔ بس آخر میں ایک بات یہ کہنی ہے بھائی کہ ایک آپ کی جو نظم ہے بہت زیادہ مقبول ہے، بہت بڑی نظم ہے، اور اس کا اگر کوئی چند لائنیں آپ اس کو سنا دیجیے تو ایک تحفہ ہوگا بارہ بنکی کا۔ یہ پرویز صاحب کی محبت ہے، اور میں اب وہ چند لائنیں کیا میں آپ اجازت دیں تو پوری نظم، کیونکہ ایک پورا وہ ماحول ہے نا اس نظم سے پورا۔ آپ جانتے ہیں خدا کا سوال، نظم یوں شروع ہوتی ہے کہ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان۔ واہ سبحان اللہ۔ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو اس نے چمن تو ہی رنگ بہار، تو میرا جو فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار۔ یہ صبحیں، یہ شامیں، یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات کے حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات۔ میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا۔ یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل، یہ میلے، یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آبودانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی، ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں، یہ کنارہ بھنور، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے، یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی، یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ، یہ شبنم، یہ مٹی، یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل۔ یہ شعلہ، یہ شبنم، یہ مٹی، یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل۔ یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارش، یہ دھوپ، یہ چہرہ، یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے، یہ ناطے، گھرانہ، یہ گھر، یہ اولاد بھی دی، دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت، شعور و نظر، یہ بستی، یہ صحرا، یہ خشکی، یہ تر،
اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تم نے میرے لیے۔ واہ 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 واہ، دیکھیے اس کی تو آپ جب تک جتنی بھی تعریف کرتے رہیے وہ کم ہے۔ اب یہ سبھی جانتے ہیں کہ یہ سورہ رحمان کا وہ پس منظر، لیکن یہ سب سے پہلے یہ نظم کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی کچھ چیز اللہ کی طرف سے اتر آتی ہے، یہ کیسے ذہن میں آیا سب سے پہلے؟ یہ بہت اچھا خوبصورت سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے اس کی تخلیق کے بارے میں، اور میں یہ بھی گفتگو نکلی ہے ذرا سی تو بات تھوڑی سی 1 منٹ کی بڑھ جائے گی۔ جی مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں ان کا بھی مجھے اس سلسلے میں جب یہ نظم تک پہنچی تو انہوں نے پہلے تو یہ لگا کہ یہ میرے ملک کا کوئی بندہ ہے، لیکن پھر انہوں نے جب پتہ کیا تو انہوں نے اپنے رسوخ سے اپنے کانٹیکٹ سے میرا نمبر کہیں سے حاصل کیا اور انہوں نے مجھے بات کی، اور یہی سوال جو آپ کر رہے ہیں یہ انہوں نے بھی کیا، اور انہوں نے ایک مزید سوال یہ کیا کہ اس میں یہ جو ٹکڑا ہے اس نظم میں الف لام میم قاف اور عین غین، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور میں نے اپنے تئیں جو سوچ کر یا جس طریقے سے میں نے اس کو سمجھا تھا تو میں نے ایکسپلین کیا، وضاحت کی، اور مولانا نے کہا کہ بیٹا میں بھی ایسے ہی سمجھ رہا تھا۔ بہرحال یہ مولانا نے مجھے بڑی دعاؤں سے نوازا، اور پرویز بھائی آپ کی محبت کا شکریہ۔ تو بات یہ تھی کہ میں بچپن سے ہی علامہ اقبال کو بہت پڑھا کرتا تھا، شکوہ جواب شکوہ مجسر تھی اسکول کے ڈیز میں، تو وہ ساری کیفیت کا ایک ملا جلا معاملہ تھا۔ اور اس کے بعد جب میں خاص طور پہ ہماری قوم اور ہماری یہ ساری جو رسوائیاں اور بربادیاں ہیں دنیا کے گوشے گوشے میں کیوں ہو رہے ہیں ہم اتنا ذلیل خوار، اس کا سبب میں جاننے کی کوشش کرتا تھا اپنے تئیں، اور چاہتا تھا کہ میں کسی شعر میں ڈھالوں، کسی نظم میں ڈھالوں، اپنے کلام میں لے آؤں اس کو۔ تو میں یہ دعا مانگا بھی کرتا تھا اللہ سے، اور سوچا بھی کرتا تھا اس بارے میں۔ پھر یہ ہوا کہ مجھے خدا نے وہ تحفہ عطا کر دیا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ اس نظم میں ذرا سا جو کچا پن جو تھا، یہ تو ایک ہی سٹنگ کی نظم ہے، ایک ہی مرتبہ میں نے یہ کہی ہے نظم، ہاں جی، لیکن پھر 2-3 دن میں ذرا سا میٹر بہر ویر یہ سب ٹھیک کر کے پھر اس کو جو آج آپ سن رہے ہیں۔ تو جو طارق جمیل صاحب نے جو وضاحت آپ نے کی اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ جی، اس میں جو یہ ہے الف لام میم قاف اور عین غین، یہ قرآنی الفاظ ہیں، اور یہ اسرار ہیں ان لفظوں کے اندر چھپے ہوئے۔ حامیم سجدہ جو ہمارے یہاں آیت ہے، سورت ہے حامیم سجدہ قرآن پاک میں اللہ کی کتاب، تو ان لفظوں میں بھی اسرار اور رموز ہے، اور وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان لفظوں میں کیا اسرار اور رموز ہے۔ بہرحال اس کے میرے نزدیک تو یہ معاملہ یوں بھی ہے کہ میں نے تو اسے صرف اس لیے استعمال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو قرآن عظیم ہم پر جو ہمیں جو عطا کی گئی ہے، تو یہ نہ صرف ایک نظام حیات ہے بلکہ یہ اسرار اور رموز سے بھی بھری ہوئی ہے، یہ علم اور حکمت سے بھی بھری ہوئی ہے۔ سارا دنیا کا نظام اور دنیا کی پوری تعلیم اس کتاب کے اندر ہے، اور اسی لحاظ سے میں نے ان لفظوں کا انتخاب کیا تھا، اور وہ میرے جو اس کا میٹر چلتا تھا اور جو وزن ہے اس کا ساری چیزیں وہ آتی گئی۔ بس یہ سمجھ لیجیے کہ یہ آمد ہے، اور اللہ نے میرے معبود نے، میرے پیدا کرنے والے نے مجھے اس کا تحفہ عطا کیا، میں اس کا شکرانہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام دوست احباب پرویز بھائی، سلمان بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وہ تمام لوگ جو اس نظم کو سنتے ہیں، اس سے محظوظ ہوتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ تو جس طریقے سے مطلب علامہ اقبال صاحب کی نظم ہم لوگ یاد رکھتے ہیں، ویسے ہی آنے والی جو جنریشن ہے وہ انشاءاللہ ابرار بھائی کی نظم کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اور یہ سامعین جو سوال میرے دل میں تھا، یقیناً آپ کے بھی دل میں تھا کہ کس طریقے سے یہ پوری نظم کی جو تخلیق کے بارے میں بھی ہم لوگوں کی بات ہوئی ہے، اس کی بہت مزہ آیا۔ ابرار بھائی بہت تھکے ہوئے ہیں، بہت لمبا سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، اس لیے میں بات چیت کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور بہت یادگار یہ ہماری ملاقات رہی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔